اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، مخدومی رنگ رنگ رنگ، سمنانی رنگ رنگ رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں تک ہمارا یہ پروگرام دیکھا سنا جا رہا ہے، ان تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلکہ بنی نوع انسانیت کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ پھر اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب احکامات ارشاد فرمائے، اپنی پوری زندگی میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ کہلائے۔ پھر یہ خلافت کا سلسلہ چلتا گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ سلسلہ چلتا گیا اور اس میں بہت سارے خلفاء آتے گئے، اور پھر یہ علماء کرام اور پھر یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے معاملات میں یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے ہر دور میں جب پردہ فرمانے لگے تو ان بزرگ نے کسی نہ کسی شخص کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ خلیفہ کا سلسلہ آج تک بزرگان دین اولیاء کاملین کے معاملات میں جاری و ساری ہے، اور جو لوگ خانقاہ سے وابستہ ہیں، خصوصاً سلسلہ اشرفیہ کے تمام مریدین معتقدین، انہیں یہ معلوم ہے کہ سلسلہ اشرفیہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشرہ منا رہے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کا چھٹا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ دو نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مہمانوں کے تعارف اور موضوع سے پہلے ایک بات ضرور سماعت کر لیں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور یہ پروگرام اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ جو برکتیں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں وہی برکتیں انہیں بھی محسوس ہو جائیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء کے بارے میں۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے روزانہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور مختلف عنوانات کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء پر ذکر کریں گے کہ ان کے خلفاء کیسے تھے، اور کون کون علماء تھے، کون غیر عالم تھے، کیا غیر عالم کو خلافت دی جا سکتی ہے، یا کیا معیار ہے شریعت میں اور طریقت میں خلفاء کا، انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے۔ آج ہمارے دو خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت اور سب سے بڑے مرکز میں سجادہ نشین ہونے والے حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سنے جانے والے ثنا خاں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر یہی نعت خواں سنے اور دیکھے جاتے ہیں۔ میری مراد
ہمارے حافظ طاہر قادری صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یقین مانیں یہ مجھے کہنا چاہیے, یہ میرا جملہ آپ نے کہہ دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اتنے خوبصورت عنوان پر اور اتنی پیاری محفل میں آپ نے مجھے حاضری کا موقع عطا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب سے نعت خوانی سنیں گے, ہم سنیں گے. تو حضور پہلا سوال آپ سے عرض ہے کہ حضور یہ طریقت میں خلافت کا سلسلہ جاری ہے اور ہر پیر اپنے بعد کسی نہ کسی خلیفہ کو چھوڑ کے جاتا ہے. وہ خلیفہ مجاز کہلاتے ہیں, ان کی طرف سے پیر کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ خلافت دیتے کیوں ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اور خلافت کا اہل کون ہوتا ہے؟ یہ سب سے بنیادی سوال ہے آج کا, کہ آج کل تو ہر کسی کو خلافت, جی اس کو بھی خلافت, اس کو بھی خلافت. وہ ایک پیر صاحب کے بارے میں ہم نے سنا, انہوں نے 360 خلافتیں دیں. اب یہ تو کیا معیار ہے کہ لوگ جو ہے خلافت لے لیتے ہیں, اور بزرگوں کے نزدیک خلافت کا مقصد اور اس کا اہل کون ہوتا تھا, اس بارے میں فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت اچھا ہے اور بڑا نازک بھی ہے. دیکھیے, خلیفہ کے معنی ہے نائب. صحیح. خلافت کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا رہا. صحیح. خلفائے راشدین آپ کے سامنے ہیں, آپ نے نام لیا, سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحیح. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سلسلہ اب جہاں تک تعلق ہے بزرگان دین کا کہ انہوں نے مختلف ادوار میں اپنے مریدین, معتقدین, متوسلین کو خلافت دی, اس کی کیا وجہ ہے اور خلافت کا اہل کون ہے؟ سب سے بہتر اور اہم سوال یہی ہے کہ اہل کون ہے. جی. بزرگان دین نے خلافت کیوں دی؟ خلافت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. صحیح. رشد و ہدایت کے سلسلے کو, تبلیغ کے سلسلے کو, تطہیر کے سلسلے کو, تطہیر قلب, تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب, اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. صحیح. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے یہ سلاسل طریقت جو ہیں, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, جو اصل 4 سلسلے ہیں, اور باقی تمام اس کی شاخیں ہیں, ان تمام سلاسل سے وابستہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے ان سلاسل کی اشاعت کے لیے, تبلیغ کے لیے خلافتیں دی. اچھا, ان کا معیار کیا تھا؟ سب سے پہلا معیار عالم ہونا. سبحان اللہ. واہ کہ جس کو خلافت دی جائے عالم دین ہو. کسی جاہل کو کبھی خلافت نہیں دی. سبحان اللہ. خود مخدوم پاک کا ارشاد ہے, لطائف اشرفی موجود ہے, فرماتے ہیں اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا. با الفاظ دیگر کہ جاہل اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. اور تیسرا معنی یہ کہ اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی ایک چیز میں ساری چیزیں ہیں نا. بالکل. تو ان کا سب سے بڑا جو معیار تھا عالم ہونا. جب عالم ہوگا تو کبھی بھی وہ شریعت کے خلاف عمل نہیں کرے. صحیح. کیونکہ شریعت اور طریقت جو ہے نا, یہ جدا نہیں ہے. شریعت ایک چراغ ہے, اس پر چلنا طریقت ہے. منزل کا پتہ معلوم ہونا معرفت ہے, اور منزل پر پہنچ جانا یہ حقیقت ہے. سبحان اللہ. تو یہ سارے سلسلے, اب آج کل تو کہتے ہیں جی طریقت الگ ہے, شریعت الگ ہے, اور جو لوگ ویسے بن کے بیٹھے کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی, معاذ اللہ ہمیں کیا ضرورت. تو وہ کبھی بھی شیخ کامل نہیں بن سکتا. صحیح. جب تک کہ شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل نہ ہو. ٹھیک. تو ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی سیرت اٹھا کر دیکھتے ہیں. ان کا معیار کیا تھا کہ عالم دین ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, تمام منکرات سے, تمام حرام چیزوں سے بچنے والا ہو. جب تک وہ خود ان سے نہیں بچے گا تو دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ پہلی چیز ہے نا, خود بچنا ضروری. اب خود جب تک آپ نہیں بچیں گے آپ کیسے بچیں گے؟ بالکل. تو انہوں نے جن کو خلافت دی اسی معیار پر جو پورا اترا اسی کو دی. صحیح. غیر عالم کو نہیں دی, جو متقی نہیں تھا اس کو نہیں دی. بلکہ آپ یہاں تک دیکھیں کہ
باقاعدہ ان کو چلہ کشی کرائی ہوں، خانقاہ میں، سبحان تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یعنی ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کیا، اللہ، صحیح پھر خلافت عطا کی، صحیح، پھر اپنے مسند پر بٹھایا یا کسی جگہ بھی بھیج دیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ خلافت دے کر وہ اپنے ہی مسند پر بٹھائیں یا اپنا جانشین بنائیں۔ بہت سے بزرگان دین کے خلفاء کو ہم نے دیکھا کہ بتایا کہ بھائی تم دہلی چلے جاؤ، تم اجمیر چلے جاؤ، تم صحیح، پاک پٹن چلے جاؤ، تم فلاں جگہ۔ صحیح، تو یہ جو سلسلہ چشتیہ کی ایک چین ہمیں نظر آتی ہے نا، ہوں، ایک ایک مقام ان کو دے دیا گیا، انہوں نے اس کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح، دوسری چیز، خلافت کا اہل کون ہے؟ کچھ لوگوں کو خلافت دی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے اندر کچھ تھا تو ہمیں ملی، ہوں، ہم کچھ ہیں تب پیر صاحب نے ہمیں دی۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ میں کسی قابل نہیں تھا، اگر شیخ نے مجھے دی ہے تو یہ ان کی کرم نوازی، ان کی مہربانی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اگر یہ خیال دل میں ہو تو کبھی بھی وہ سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے گا، ہوں، بلکہ وہ اور محنت کرے گا، کوشش کرے گا اس راہ میں آگے بڑھنے کی۔ لیکن آج کل اگر آپ کسی کو دیں کہ نہیں میں تو کچھ تھا جب مجھے ملی ہے تو، ہوں، اور جب میں آدمی کے اندر آ جائے پھر تو سب پھر ختم، تو دیکھیں اب چیز ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو خلفاء کے لیے، یعنی اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ بات بھی پہنچانا چاہتے ہیں، جو میری اپنی بات نہیں، بزرگان دین کا ہی ارشاد، کہ اگر کسی کو خلافت ملے وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اس قابل تھا تب مجھے ملی ہے، وہ یہ سوچے کہ میں اس قابل نہیں تھا، نااہل تھا، یہ میرے شیخ کی نظر کرم ہے کہ جو مجھے یہ ملی، واہ واہ، سبحان اللہ، تب وہ آگے بڑھے گا، صحیح، ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب اس کا مقصد تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب جو جہاں پر بیٹھ گیا اس نے وہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خواجہ صاحب اجمیر میں، حضرت محبوب الہی دہلی میں، بابا صاحب پاک پٹن میں، مخدوم پاک کچوچے میں، اس طرح یہ سب ایک ایک مقام پر بیٹھ گئے جم کر، اور وہاں سے انہوں نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، مخلوق خدا وہیں پہنچ گئی، اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خلافت جو دی جاتی ہے اس کا ایک معیار ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ فلاں صاحب نے اتنوں کو ہوں، خلافت دے دی، خلافت دے دی انہوں تو نے، وہ اپنے اپنے طور پر جو بھی کرے، لیکن ہمارے پاس بزرگان دین کی ایک کسوٹی ہے، انہوں نے کیا کیا، صحیح، جو انہوں نے کیا وہی ہمیں کرنا ہے۔ ہوں، کیا انہوں نے اس طرح خلافتیں بانٹی سب جگہ، جو آیا اس کو دے دیا، جو آیا اس کو دے دیا؟ ایسے کبھی نہیں ہو۔ باقاعدہ چلہ کشی کرائی ہے، مجاہدہ کرایا ہے، ریاضت کرائی ہے، اس کے بعد جا کر دی، صحیح، پھر کوئی مقام مقرر کیا، یا پھر یہ کہ اپنی جگہ اپنا جانشین صحیح، مقرر کیا۔ تو یہ ایک بزرگان دین کا سلسلہ ہے، اس وجہ سے خلافت اس دی۔ وجہ سے خلافت دی جاتی ہے۔ صحیح صحیح، حافظ صاحب حمد ہو جائے کوئی، میرے خیال سے وہ حسبی ربی جل اللہ، جی ضرور وہ انشاءاللہ۔ ہم پیش کر دیں۔ ماشاء اللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ تو جن بزرگوں کا انہوں نے معیار بتایا کہ یہ خلافت کا جو معیار ہوتا تھا، جی، خلافت کا معیار تو بلند ہوتا ہی تھا۔ اگر بات کی جائے وہ مرید بنانے کا بھی ان کا اپنا معیار ہوتا تھا، ہوں، وہ مرید بنانے سے پہلے بھی خاص ریاضت کرواتے تھے۔ ہوں، تو جہاں مرید بنانے سے پہلے ایک خاص اہتمام کروایا جائے تو پھر ان کی خلافت کا معیار کیا ہو؟ بالکل بالکل، سبحان یہی بات اللہ۔ ہے۔ جو آپ نے فرمائش کر دی ہے وہ پیش کر حسبی دیتا ہوں۔ ربی جل اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب کہ داخل رحمت ہو ہم سب عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء کتنے تھے؟ اچھا ان کے خلفاء تو تھے، ان کا علمی مقام کیا تھا؟ کیونکہ خانوادہ اشرفیہ جو ہے سلسلہ اشرفیہ وہ روحانی اعتبار سے بھی اور خاص طور پہ علمی اعتبار سے بھی بڑا مشہور رہا ہے. تو وہ علمی فیض جو مخدوم سمنانی کا تھا تو کیا خلفاء میں بھی یہ علمی فیض تھا یا کیا معاملہ تھا؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تو کثیر تعداد میں تھے، لیکن لطائف اشرفی میں 35 خلفاء کے نام ہمیں ملتے ہیں. صحیح. حضرت نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات جمع کیے اور جو ان کا علمی مقام تھا، ان کے علمی کارنامے تھے، وہ سب انہوں نے اس میں ذکر کیے. سب سے پہلے خلیفہ آپ کے فرزند مانوی، آپ کے جانشین مخدوم الآفاق حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. مخدوم پاک کے سائے میں انہوں نے پرورش حاصل کی. صحیح. سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے. ہر معاملے میں، ہر نشست میں، ہر محفل میں بالکل سائے کی طرح آپ کے ساتھ، اور آپ سے براہ راست فیض حاصل کیا. حافظ قرآن بھی تھے، عالم بعمل بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے، رہنمائے طریقت بھی. صحیح. حضرت عبد الرزاق نور العین نام تھا عبد الرزاق. آپ ان کو محبت میں نور العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ فرمایا کرتے. صحیح. جہاں پر مخدوم پاک نے آپ کی روحانی تربیت کی وہ تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ. علمی لحاظ سے بھی آپ نے ان کی تربیت کی، اور تمام کتب جو علوم فنون کی تھی، مختلف علماء محدثین جو اس وقت کے جید تھے، ان سے آپ نے کسب علم کیا، کسب فیض کیا مخدوم سمنانی کے حکم سے. سبحان اللہ. اچھا کیونکہ ان کو اپنا جانشین بنانا تھا تو ظاہر ہے اگر وہ عالم نہ ہو تو پھر کون عالم ہو. تو مخدوم پاک نے ان کو اپنا جانشین بنایا، اور بنانے سے پہلے عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، اور یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد چلہ کشی، پھر ریاضت، پھر مجاہدہ وہیں خانقاہ میں کچوچے شریف، اور پھر ان کو اپنا جانشین مقرر فرمایا. تو پہلے خلیفہ تو یہی جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، ہر چیز میں ایک بلند مقام رکھتے تھے کہ انہی سے فیض پھر آگے چلنا تھا. صحیح. اس کے بعد ایک نام آتا ہے حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی ہم ان کی یہ ایک مختصر بیان کر رہے ہیں ورنہ وقت کافی ہو جائے گا. راہ سلوک طے کرنا چاہتے تھے. اچھا عالم تو ہو گئے تھے تمام علوم پر مکمل، لیکن ایک دل میں ایک تڑپ
کوئی مجھے مل جائے جو مجھے اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھا دے، راہ سلوک طے کرا دے۔ حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لطائف اشرفی میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ، درمیانہ قد، سرخ بال اور چمکتا ہوا چہرہ، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے بیعت کیا، شربت اور روٹی آپ کو دی، اچھا، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی اور شربت پلایا، سبحان اللہ۔ اور خواب ختم ہو گیا۔ اب بیدار ہوئے، اب وہی چہرہ جو خواب میں دیکھا تھا وہ ذہن میں بیٹھ گیا، اب تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ آئے ہیں، وہاں آپ چلے جائیں، کہاں چلو میں چلتا ہوں۔ جا کے دیکھا نہیں، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو خواب میں دیکھا تھا۔ پھر ایک اور مقام پر گئے، مختلف بزرگوں، مخدوم پاک جونپور تشریف لائے، ان کو اطلاع ملی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، ہر جگہ ان کا شہرہ ہے، لوگ جوک در چوک جا رہے ہیں۔ میں بھی چل کے دیکھ، جیسے ہی دیکھا قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا یار در خانہ ومن گرد جہاں می گردم، دوست تو میرے گھر میں ہے اور میں ساری دنیا میں گھوم رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا، اور اسی وقت آپ مخدوم پاک کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ عالم تو تھے ہی، آپ نے اس وقت بٹھا دیا چلہ کشی کے لیے، اپنے نگرانی میں راہ سلوک طے کرائی، اور اس کے بعد خلافت عطا فرمائی سلسلہ اشرفیہ کی، صحیح۔ اور پھر حکم دیا کہ اب تم تبلیغ کرو۔ اسی طرح ایک نام آتا ہے شیخ محمد عرف در یتیم، یہ حضرت شیخ کبیر کے صاحبزادے تھے جن کا ذکر ہم نے کیا نا۔ تو جب شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو مخدوم پاک نے ان کو اپنے پاس لے لیا، میرے سائے میں یہ پرورش پائے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی کفالت، کھانے پینے کا، یعنی ہر چیز کا ذمہ کہا یہ میرے ذمہ ہے، میں کروں۔ تو ان کو تعلیم دی، عالم بعمل بنایا، صوفی باصفا بنایا، کہا یہ میرے مرید اور خلیفہ شیخ کبیر کی یادگار ہے۔ سبحان اللہ تو ان کو در یتیم کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو مخدوم پاک نے اپنے پاس رکھا، اور پھر بعد میں ان کو بھی خلافت عطا فرمائی۔ پھر ایک اور نام آتا ہے شیخ صفی الدین رضولوی، جی، ان کا سلسلہ نسب حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے ہیں۔ اچھا، ان کی کتب تھیں کثیر، تحریر تقریر میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ بزرگ نے آ کر فرمایا بہت سے اوراق سیاہ کر لیے، اب وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سفید کرو۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، ایک دم بات دل پر لگی، یہ کیا جملہ کہہ دیا، سیاہ کو سفید، ہاں بس وقت آ گیا۔ اچھا، خواب میں ابھی بات ہو رہی ہے، ابھی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنی جانب لانا چاہتا ہے تو اپنے کسی نہ کسی دوست کے پاس لے جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی ولی کے پاس، اور وہ دوست پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیتا۔ آنکھ کھل گئی۔ اچھا، وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیارت ہوئی، بات چیت ہوئی، پتہ چل گیا۔ اب یہ تلاش کر رہے ہیں، ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ مخدوم سمنانی تشریف لے آئے، لوگ حاضر ہوئے، ان کو بھی پتہ چلا، لیکن اب پہچانے کون کہ میرا رہبر کون ہے، پتہ نہیں یہی ہے یا کوئی اور ہے۔ بالکل بالکل۔ اب آپ دیکھیے کہ لنک سے لنک کیسے ملتا ہے۔ جب ابھی یہ پہنچے نہیں ہیں، مخدوم پاک فرمایا مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کون؟ ایک آنے والا آ رہا ہے۔ اچھا، جب یہ پہنچے تو وہی بات جو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی تھی، نے فرمایا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی جانب کسی کو لانا چاہتا ہے تو اپنے کسی دوست کی طرف بھیج دیتا۔ جیسے یہ پہنچے، مخدوم پاک کا چہرہ مبارک دیکھا، آپ نے فرمایا آؤ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی جانب لانا چاہتا ہے تو اپنے دوست کی طرف بھیج دیتا۔ واہ واہ واہ، سبحان بس یہ جملہ سننا تھا، دل پہ بات لگی، اور اسی وقت
حاضر ہو گئے، حضور مجھے بیعت کر لیجیے. آپ نے فرمایا آ جاؤ تمہارا حصہ ہمارے پاس. صحیح. اسی وقت بیعت کر لی. سبحان اللہ. تو اس طرح یہ سلسلہ چلا. اور عالم باعمل ایسے آپ کی کتب دستور المبتدی، حل الترکیب کافیہ اور غایت التحقیق، اچھا. یہ 3 کتب، یعنی کافیہ کی آپ نے شرح بھی لکھی اور غایت التحقیق، صحیح. اسی طرح دیگر. تو وہ کتب بھی اور اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ تو 3 کے نام ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کی کتب تھی. سبحان اللہ. یعنی سبحان باقاعدہ آپ تدریس بھی فرماتے تھے، تحریر بھی فرماتے تھے. اللہ. واہ واہ واہ. یہ آپ کا علم مقام تھا. حضرت شیخ صفی الدین رضولوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ نے ان کو بیعت کیا اور اسی طرح جو آپ کا ایک طریقہ تھا، ایک دستور تھا، چلہ کشی، عبادت، ریاضت کرائی، پھر آپ کو خلافت عطا فرما. صحیح. اور اس کے بعد سلسلہ آگے چلا. صحیح. اسی طرح شیخ خیر الدین صدھوری، شیخ معروف، شیخ محدث، اور یعنی یہ کثیر تعداد ہے. 35 خلفاء کا ذکر ہے. جی جی. اگر میں سب کی تفصیل بیان کروں تو یہ نشست جو ہے، جی. یہ محفل، یہ پروگرام یہ پورا ہی مکمل ہو جائے گا. صحیح. تو پھر تو طاہر صاحب تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو حضرت چھوڑ ہی نہیں رہے. تو اس لیے مجھے ان کو بھی وقت دینا ہے اور یہ ذکر بھی کرنا ہے. نہیں ماشاءاللہ. تو میں صرف جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور مخدوم سمنانی کے ایک تو یہ ان کی اپنی شخصیت، ان کے خلفاء بھی ایسے عالم ہیں کہ انہوں کی کتابیں ہیں. جی. اچھا. پھر کتابیں بھی علوم و فنون کے اوپر، جیسے کافیہ کی شرح ہے تو کافیہ یہ نحو کی کتاب ہے. جی. اور نحو کی بہت دقیق کتاب ہے، ابتدائی کتاب ہے کہ جو مبتدی ہے، جو نحو میں ابتدا کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اس کی شرح. اس کی شرح. جی. اللہ اکبر. اسی طرح شیخ ابو المکارم حروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بڑے مدرس اور جید عالم، اور ان کی کتاب شرح عوارف اچھا اور لمعات، واہ 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 واہ. عوارف المعارف، جی جی اس کا جی. ترجمہ، اس حضرت کی شیخ شرح. شہاب الدین سہروردی جی. کی. حضرت سبحان شیخ اللہ. شہاب الدین سہروردی کی، واہ اس واہ. کی شرح آپ نے لکھی، شرح عوارف کے نام سے، اور ایک کتاب لمعات. سبحان اسی اللہ. طرح دیگر وہ ہیں. تو یعنی یہ ایسے نام ہیں کہ اسی پر سارا. تو میں صرف چند کے ذکر کر رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ جن کی کتب ہیں اور جن کا کام ہے. صحیح. شیخ شہاب الدین دولت آبادی صحیح. اپنے وقت کے جید عالم تھے. اچھا، عالم جو ہے وہ کسی کو اگر مانے تو بڑی بات ہے. بڑا عالم مشکل- اتنی جلدی مشکل مانتا ہے ہے ویسے بہت، خاص طور پہ اس زمانے میں بھی. اس زمانے میں بھی. آپ شروع سے جو خود عالم ہو، جس کے ہزاروں شاگرد ہوں، ہاں. اور وہ کسی کا مرید ہو جائے تو یہ بہت تو مشکل ہے. بہت بڑی بات. بہت بڑی بات ہے. تو شیخ شہاب الدین دولت آبادی، ان کا نام آتا ہے مخدوم سمنانی کے اکابر خلفاء میں، اچھا. بڑے خلفاء، سبحان. آپ کے ہزاروں شاگرد. اچھا، بیعت تو ہونا چاہتے تھے، پتہ تھا کہ بغیر پیر کے جو ہے راستہ نہیں مل سکتا، لیکن میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مجھے کوئی لقب دے اچھا. اور مجھے ایسی چیز کھلائے جو میں نے کھائی نہ ہو. اوہو. ایک اپنا ایک معیار بنا لیا. صحیح. کسی نے کہا جی ایک سید زادے آئے ہیں، صحیح النسب سید ہیں، اور مخلوق جا رہی ہے ان کے پاس، صحیح. چلو چل کے دیکھ لیتے. اچھا، جاتے تھے تو شاگرد آپ کے ساتھ، ایک جمع غفیر. مخدوم پاک جو تھے وہ خیمے میں تشریف فرماتے. آپ کا ایک اصول تھا، یا تو مساجد میں قیام فرماتے تھے یا پھر میدان میں خیمہ لگا دیا جاتا تھا، وہاں ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ مخدوم پاک کا ایک طریقہ تھا. پوری دنیا کے آپ نے سیاحت کی نا، جی. تو کسی کے گھر میں نہیں ٹھہرتے، خیمہ لگا دیا وہاں ٹھہر گئے، یا کسی مسجد میں قیام فرمایا. بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے کسی مرید کے گھر یا کسی نے بہت کہا تو آپ نے 1 دن یا 2 دن قیام فرمایا. اب قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ گئے. دستار سر پر ہے، ہزاروں شاگرد ہیں، ایک علم ہے، رعب ہے، دبدبہ ہے، چلے جا رہے ہیں. جیسے ہی نظر پڑی تو ادھر دیکھا تو ادھر جو کیل تھی، میخ جسے کہتے ہیں نا، اس کی خیمے کی، صحیح. اس سے پیر ٹکرایا اور گرے تو دستار مخدوم پاک کے قدموں میں گری. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ نے فرمایا ملک العلماء اپنی دستار اٹھاؤ. اچھا. انہوں نے کہا تھا نا مجھے کوئی لقب دے. واہ واہ. تو مخدوم پاک نے اسی وقت میں ملک العلماء اپنی دستار اٹھاؤ. اب دل میں کہا ایک بات تو پوری ہو گئی. پوری ہو گئی. سبحان اللہ. خیر آگے گئے، بیٹھے جا کر کہ مولانا کیسے آئے؟ زیارت کے لیے آئے ہوں. کہ جاؤ ان کے لیے کھیر لے کر آؤ. کھیر
خادم کھیر لے آیا، آپ نے کھیر کھائی، دل میں خیال آیا کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو میں کھاتا ہی رہتا ہوں. میں نے کہا تھا ایسی چیز ہو جو میں نے کبھی نہ کھائی. تو مخدوم پاک نے فرمایا یہ کھیر عام نہیں ہے، فقیر جہاں بھی جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہرنیاں وہاں پر آ جاتی ہیں، ان کا دودھ نکال لیا جاتا ہے، ان ہرنوں کے دودھ کی کھیر ہے. سبحان اللہ. یہ تم نے نہیں کھائی ہوگی. سبحان. کہاں دوسری بات بھی پوری ہوگی. اسی وقت قدموں میں سر رکھا، حضور مجھے بیعت کر لیجیے. آپ نے بیعت کر لی. اچھا اب آپ ان کی علمیت دیکھیے. کافیہ کا حاشیہ آپ نے لکھا، ایک کتاب ارشاد کے نام سے لکھی، فارسی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بحر مواج کے نام سے لکھی، مناقب سادات ایک رسالہ لکھا جس میں اہل بیت کے فضائل بیان کی. سبحان اللہ. اسی طرح دیگر کتب قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے لکھی. سبحان یہ ان کا علمی کام تھا. اور کتنے شاگرد آپ کے تھے، تلامذہ ایک کثیر تعداد، سبحان. لیکن مرید ہوئے حضرت مخدوم سمنانی کے دستے مبارک پر. اور آپ نے ان کو بھی چلہ کشی کرائی. علم کافی نہیں ہے، روحانیت ضروری ہے. روحانیت ضروری ہے. جب تک روحانیت نہیں ہوگی خوشبو نہیں پیدا ہوگی. یہ تو ہے. ورنہ بغیر خوشبو کے پھول جن میں بو پائی نہیں جاتی وہ ہیں کاغذ کے پھول. بالکل. تو کاغذ کے پھول نہ بنو، خوشبو پیدا ہو اصلی، اور خوشبو ہوگی روحانیت سے. صحیح. روحانیت والا اگر زمین پر ہے تو اس کے گرد میلہ ہے، اور زمین میں ہے تو مزار کے گرد میلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. خوشبو ہے نا، ایسا ہی. خوشبو کھینچ رہی ہے لوگوں کو. آؤ اللہ فرمائے جاؤ میرے ولیوں کے پاس. تو یہ میں نے چند کا ذکر کیا آپ کے سامنے جو اپنے زمانے میں علم، فضل، تقوی، پرہیزگاری ہر لحاظ سے ایک بلند مقام پر تھے، لیکن وہ آ کر جھکے مخدوم سمنانی کے قدموں میں. سبحان اللہ. کچھ ایسے بھی تھے جن کا ذکر میں نے ابھی نہیں کیا کہ جو اپنے ذہن میں اصول فقہ کے سوالات لے کر اچھا. آئے، جگہ جگہ پھر رہے تھے، اس سے سوال کیا، اس سے سوال کیا، اس سے. کسی نے کہا ایک بزرگ آئے ہیں وہاں بھی چلو، کہا میں تو سوال کروں گا، اگر جواب دیے تب میں مرید ہوں گا، ورنہ میں مرید نہیں ہوں گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا پیر عالم بھی ہے یا نہیں. پہنچ گیا مخدوم پاک کی بارگاہ میں، آپ نے ایک نظر ڈالی، بغیر سوال پوچھے ان کے جوابات دے دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی وقت قدموں میں سر رکھ دیا، بیعت کر لی. واہ واہ واہ. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مخدوم پاک کے جتنے خلفاء تھے وہ کیسے تھے، تو پتہ چلا کہ سب کے سب ایک بلند مقام پر تھے، اور ان لوگوں نے آگے جا کر علمی، تبلیغی اور تحریری کام بھی کیا ہے مختلف ادوار میں. اور یہ مخدوم پاک کا فیض ہے جو جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو یہ تو مخدوم پاک کے خلفاء تھے جی. کہ جنہوں نے اتنے علمی کام کیا، تو ان کا علمی مقام ان کا اپنا مقام کیا ہو، واہ جن کو ان لوگوں نے مانا اور جن کے سامنے سر جھکایا. واہ واہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. حافظ صاحب ایک نعت ہو جائے، اور حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہو کوئی کلام. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا ہمارے گھر میں جب بچوں کو شعور نعت ملتا ہے اور ذوق نعت ملتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے گھروں میں جو کلام پڑھایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے بھی جو کلام ڈاکٹر صاحب پڑھایا جاتا ہے عموماً وہ کلام کا میں نے انتخاب کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مختلف طرزوں میں پڑھا جاتا ہے. میں ایک مختلف طرز میں پڑھ رہا ہوں. اس میں کچھ مصرے میں نے شروع میں آغاز میں ایک ابتدائیہ کے طور پر بھی اس میں شامل کیے ہیں، پیش کر رہا ہوں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ 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 رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا. سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی.
مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا۔ جو نہ بھولا، جو نہ بھولا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، حافظ صاحب کمال کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمایا کہ خلفائے مخدوم سمنانی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ان میں سارے عالم تھے، اور صرف عالم ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی علمی خدمات بہت زیادہ تھیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو خلافت کا اور خلیفہ بنانے کا جو معیار حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، کیا وہ آج بھی خانوادہ اشرفیہ میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، مخدوم پاک کا جو معیار تھا، ہم نے جیسا کہ بیان کیا اور آپ نے دیکھا کہ سارے ان کے خلفاء عالم بعمل، صوفی باصفا، تو ہمارے مشائخ ما سبق نے اس معیار کو قائم رکھا۔ بالکل۔ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں ہم شبیہ غوث الاعظم، ان کے خلفاء میں آپ دیکھیں ہندوستان کے بڑے بڑے نام، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سبحان اللہ، امام معقول والمنقول علامہ غلام جیلانی میٹھی، سبحان اللہ، حضرت اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی، سبحان اللہ، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی، اس طرح جتنے بڑے بڑے نام اس میں، صحیح، تو کوئی غیر عالم نہیں بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر۔ بالکل۔ ان کے بعد محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی، ان کے خلفاء میں آپ دیکھیں۔ اسی طرح سرکار کلاں آفتاب اشرفیت علامہ سید محمد مختار اشرفی الجیلانی، ان کے خلفاء میں علامہ سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر خلفاء، کثیر فہرست ہے، کثیر تعداد ہے۔ صحیح۔ تو ان لوگوں نے اس معیار کو برقرار رکھا اور کوشش کی کہ کوئی ایسا غیر عالم، کوئی شخص کہ جس کو سلسلہ اشرفیہ کی خلافت دی جائے نہ ہو۔
صحیح صحیح. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک وبال پیدا ہوتا ہے. بالکل دیکھیں نا. غیر عالم ہوگا تو پھر یہی تو ہوگا. ظاہر ہے وبال پیدا ہو تو وہ رہبر کے بجائے رہزن بن جائے گا. تو پبلک کیا کرے گی؟ تو وہ تو نقصان ہے نا. تو پھر جو دے گا اس کا نام بدنام ہو. تو انہوں نے خاص طور پر اس چیز کو اپنا معیار بنایا اور اس کے خلاف انہوں نے عمل نہیں کیا. اچھا. اب جہاں تک فی زمانہ تعلق ہے کہ جو موجودہ خانوادہ اشرفیہ کے سجادہ نشینان ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی خانقاہیں قائم ہیں ان سب پر یہ لازم ہے کہ اسی معیار کو قائم رکھیں. بالکل. اور الحمدللہ کافی نے اس معیار کو قائم رکھا ہوا ہے. صحیح صحیح. اور انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس کو ویسے ہی کسی کو دے دیا جائے. صحیح صحیح. اس کی وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ ابھی تک خانوادہ اشرفیہ میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ باقی ہے. صحیح. لوگ تو ہدایت کا سلسلہ ہو، مدارس کے قیام کا ہو، دیگر چیزیں ہوں، الحمدللہ سب جگہ. کچوچے شریف میں مدرسہ قائم ہے، ہماری یہاں خانقاہ میں بھی جو اس وقت سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے جامع اشرف قائم ہے. جامع طاہر اشرف، وہاں پہ جامع اشرف ہے، یہاں پہ جامع طاہر اشرف ہے. صحیح. ہاں تو وہاں بھی اسکول ہے، یہاں سمنانی فاؤنڈیشن اسکول ہے. صحیح. وہاں بھی مختار اشرف لائبریری ہے، یہاں پر احمد اشرف لائبریری. سبحان اللہ. مطلب یہ ایک سارا سلسلہ جو ہے جاری ہے. صحیح. تو اس کی مین وجہ صرف اور صرف یہی. صحیح. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے خلفاء میں مناظر اسلام علامہ عبدالتواب اچھروی، استاد العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری، سبحان اللہ. ڈاکٹر خضر نوشاہی، صحیح. حضرت علامہ سید منور علی شاہ جیلانی، اور اسی طرح حضرت مناظر اسلام علامہ سعید اسد صاحب دامت برکاتہ علیہ موجود ہیں بھی. تو یہ بڑے بڑے نام ان کے خلفاء میں ہیں. اور علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی، اچھا. وہ بھی آپ کے خلفاء میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے وہ صحیح، سلسلہ صحیح. انہوں نے قائم رکھا. بالکل. اور الحمدللہ اس فقیر نے بھی حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہے. بالکل. اور یہ بزرگوں کا کرم ہے، انہی کی نگاہ کرم، بالکل بالکل. ورنہ ہم کسی قابل نہیں. صحیح. وہ نگاہ کرم فرمائیں گے، سلسلہ چلتا رہے. صحیح. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، جیسا انہوں نے کیا ویسے ہی کریں. بالکل. پوری ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں. صحیح. اور الحمدللہ اب تک جو کام ہوا ہے یہ صرف ان کی نگاہ کرم سے ہو. سبحان اللہ. سبحان. تو اس لیے دیگر حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی ہمارے اسلاف کی ایک کسوٹی ہے صحیح. کہ ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز میں خصوصاً خلافت دینے کے معاملے میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات، ان کی کسوٹی، ان کی خدمات، ان کا معیار یہ مد نظر رکھیں. بالکل. اور ہر کسی کو نہ دیں بلکہ جو عالم باعمل ہو اس کو دیں، اور باقاعدہ چلہ کشی، ریاضت، مجاہدہ یہ سب کروانے کے بعد تاکہ پھر اس کا اثر ہو. علم اور روحانیت جب ہوگی تو ظاہر اثر ہو. بالکل اثر ہوگا. اور روحانیت والا جو کام کرے گا وہ خالی علم والا نہیں کر سکتا. صحیح. بالکل. یہ تو ہے. اس کی زبان میں اثر ہی جب پیدا ہو ہوں. تو اس کی زبان کیا، اس کی تو نگاہ میں بھی اثر ہو. بالکل. سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میرے پیر مرشد اپنی نگاہیں نیچے رکھتے تھے، اچھا. ہمیشہ نیچے رکھتے، لیکن جب کوئی فاسق اور فاجر سامنے آتا ایک نگاہ بھر کے دیکھتے، ظاہر کو بھی پاک فرما دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو پھر ان کی نگاہوں میں بھی اثر ہوتا ہے، پھر ان کی زبانوں میں بھی اثر ہوتا ہے. بے شک. اسی وقت جب روحانیت ہو، اگر صرف علم ہے روحانیت نہیں ہے تو پھر وہ مؤثر کام نہیں کر سکتا. صحیح. صحیح. تو اس لیے یہ چیز پیش نظر رہے اور رہنی چاہیے. اور الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ میں، خانوادہ اشرفیہ میں یہ چیز قائم ہے. الحمدللہ. حافظ صاحب، حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کا نذرانہ ہو جائے، اور ہمارا پروگرام بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آخر میں آپ کی منقبت ہو جائے تاکہ عشرہ مخدوم سمنانی کے حوالے سے جو آپ کی یہاں حاضری ہے اس پہ وہ بھی انشاءاللہ قبول ایک رنگ پیدا ہو جائے. بالکل. سبحان اللہ. اور ویسے بھی اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم ہستی کہ جب ہم اوصاف آپ کی دینی خدمات سنتے ہیں تو اس کے بعد تو واقعی اور زیادہ ذوق بڑھتا ہے، اور پھر تو منقبت پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
کرو مجھ پر مہربانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی، تمہاری ہے جہاں بانی، میرے مخدوم سمنانی، تمہاری ہے جہاں بانی، میرے مخدوم سمنانی، تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر، تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر، ہوئے محبوب یزدانی، کیا چھوڑا اور ملا کیا خوب، ہوئے محبوب یزدانی، میرے مخدوم سمنانی، ہوئے محبوب یزدانی، میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی، ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے، ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے، تیرا دربار لاسانی، میرے مخدوم سمنانی، تیرا دربار لاسانی، میرے مخدوم سمنانی، شگ خواجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے اب، شگ خواجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے، ہر منور کی پریشانی، میرے مخدوم سمنانی، ہماری بھی پریشانی، میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھے پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی، اب ہم آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، خصوصاً ہمارے حافظ صاحب کا، اور انہوں نے ناظرین اکرام اپنی بھی ان کی بڑی مصروفیات ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور یہاں پر آئے
ہماری پوری ٹیم ان کے شکر گزار ہے۔ آخر میں ایک بات آپ تمام سے یہ کہتا چلوں کہ ابھی تک آپ نے اس پروگرام کو اگر شیئر نہیں کیا تو ضرور شیئر کیجئے، تاکہ جو فیوز و برکات اس پروگرام کے آپ کو محسوس ہوئے ہیں وہ آپ کے دوستوں کو اور جتنے آپ کے فرینڈز ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ان سب کو یہ فیوز و برکات مل جائیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ 2 نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔